أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله والدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بہت ہی قابل احترام محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور خاص طور پر اس مسجد کے امام محترم جناب فیاض محمدی صاحب اور اس مسجد بلقیس کے ذمہ داران، جیسا کہ آپ نے میرا تعارف سنا، اور وہ جو تعارف ہے وہ تعارف کوئی بہت عظمت والا نہیں ہے. چھوٹا موٹا کام کلکتہ کی سرزمین پر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اس کے اندر مزید برکت عنایت فرمائے اور مزید توفیق سے نوازے. حضرات، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ اچانک ملاقات کا یہ شرف ہو رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، جمع ہوتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق سے نوازے. یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی لمبی ہونے والی ہے، اس کو ہم لوگ نہیں جانتے. البتہ یہ حقیقت ہم سبوں کے اوپر واضح ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے، چاہے یہ جتنی لمبی ہو جائے، جتنی لمبی ہو جائے. ابھی کتنے سال ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی تحدید متعین نہیں ہے. کب تک رہے گی یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اسی کے علم میں ہے. لیکن جتنی بھی لمبی ہو جائے، آخرت کے مقابلے میں جو کہ ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، جب وہ دنیا طلوع ہوگی اور جب وہ آ جائے گی پھر اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس لیے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا جتنی بھی لمبی ہو جائے، وہ ہیچ ہے، ایک صبح ہے اور ایک شام ہے. ایک صبح ہے اور ایک شام، یا تو ایک شام کی گھڑی ہے یا کہ صبح کی ایک گھڑی. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم لوگ جو 60 70 80 سال قل من یجاوزھا، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر کو تجاوز کر پاتے ہیں. ان سے جب یہ پوچھا جائے گا، دنیا کے ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کتنے دن تم دنیا کے اندر ٹھہرے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک شام یا ایک صبح، بس. ایک سال گویا اس پوری دنیا کی اگر آپ عمر کہہ سکتے ہیں تو کتنی ہے؟ ایک صبح اور ایک شام. اس لیے کہ یہ سب لوگ جب قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ ایک صبح اور ایک شام. اور اسی لیے وہ انسان جس نے اپنی عمر طبی گزار لی ہے اور بستر مرگ پر ہے، اس سے آپ پوچھئے کہ یہ دنیا کیسے گزری، تو اسے ایسا لگے گا کہ کہانی ختم، فنش. گویا اس دنیا کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کے لیے ہم جئیں مریں، جس کے لیے ہم سوئیں، جس کے لیے ہم جاگیں، جس کے لیے ہم تگ و دو کریں، جس کے لیے ہم
کوئی تمیز نہ کرے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لہو و لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ تفاخر ہے، فخر و مباحات ہے، فخر و مباحات ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، اور اولاد اور مال میں لوگوں کی کثرت، لوگوں کی جو خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ مال کیسے آ جائے، مال کیسے آ جائے، یہ ہے اس کے پاس۔ اور ان تمام چیزوں کا پھر کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے۔ جیسے کہ ایک لہلہاتی ہوئی کھیت کو ایک انسان دیکھتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، کس قدر لہلہا رہی ہے، چہچہا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ سوکھ جاتی ہے، سوکھنے کے بعد کسان اسے کاٹ لیتا ہے اور بھونسا تک پہنچا دیتا ہے، ختم، کہانی فنش۔ اسی طرح یہ دنیا ہے۔ پس اس دنیا کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی حقیقت میں لیں جس حقیقت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عنایت کیا ہے، مال، اولاد، عزت، شہرت، عہدہ، پوسٹ، اثر و رسوخ، حکومت، سطوت، یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ہر انسان کو الگ الگ حساب سے دیا ہوا ہے، صحت، علم، یہ ساری چیزیں، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تم آخرت کے گھر کو تلاش کرو۔ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، اب جو کچھ ملا ہے، مال ملا ہے، علم ملا ہے، صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، معاشرے کے اندر اثر و رسوخ ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں جو کچھ دنیا کے اسباب اور وسائل ہیں، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، ان سب کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ آخرت تلاشو، اس کے ذریعے سے تم آخرت بناؤ۔ اور آخرت بنانے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں نعمت دی ہے ہم اس کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس دنیا کی نعمت کو ہم استعمال کریں، اچھے سے اچھے گھر میں ہم رہیں، اچھی سے اچھی گاڑی کا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کریں، اچھا سے اچھا کھانا چاہتے ہیں تو کھائیں پیئیں، لیکن سارے حدود کے دائرے میں رہ کر اور حدود میں رہ کر اب اللہ تعالیٰ نے جو دنیا تمہارے لیے مقدر کی ہے اس سے تم مستفید ہو، اور یہ جو دنیا تمہیں ملی ہوئی ہے ان تمام کو تم آخرت کے راستے کے اوپر لگا دو۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کا کام، ہر کام اگر ہم چاہیں، دنیا کا ہر کام، چاہے ہم بزنس کر رہے ہوں، چاہے ہم نوکری کر رہے ہوں، چاہے ہم کہیں کسی اور پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں، جو بھی ہے دنیا کے ہر کام کو اگر ہم چاہیں تو ہم آخرت کی طرف موڑ سکتے ہیں، آخرت کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ ہم بزنس کر رہے ہیں، بزنس کا مقصد کیا ہے؟ بزنس کا اگر ہمارا یہ مقصد ہو، تجارت کا ہمارا یہ مقصد ہو کہ ہم خوب مال والے ہو جائیں، بہت زیادہ مال ہو، بہترین بلڈنگ، کون سا علاقہ ہے اس علاقے میں بہترین بنگلہ جو ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو، بہترین گاڑی ہو، اور پھر اس مال کے ذریعے سے فخر و مباحات، تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ اس کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ دنیا ملے گی لیکن یہی دنیا اسے تباہ اور برباد کر دے گی، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہماری نیت ہے، تجارت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، نوکری کے ذریعے سے جو پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فقر و فاقہ سے بچائے گا، سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر جو حقوق واجبات ہیں، والدین، بیوی، بچے، خود اپنی ذات، اس کے حقوق کی ادائیگی کریں گے اس کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں مال دے گا تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، مزید اللہ رب العالمین مال دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم خرچ کریں گے۔ تو جانتے ہیں یہ اگر نیت ہوگی اور اس کے تقاضے کو ہم پورا کریں گے تو یہی ہوا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، یہی ہو، یہی تعبیر آپ سمجھ لیجئے، اس کی تفسیر سمجھ لیجئے کہ اگر ہم مال کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے
جیسے جس کی تفصیل ابھی ہم نے آپ کو بیان کی، تو وہی بندہ ہے جو اللہ کے اس حکم کو وہ مان رہا ہے اور اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ اپنی دنیا کو آخرت کے لیے بنانے کے لیے تم لگا لو۔ اسی طرح سے آپ دنیا کی تمام نعمتوں کو آپ دیکھ لیجئے اور یقین مانیے، یہ جو ہمارا دین ہے یہ دنیا سے بالکل الگ نہیں ہے۔ اگر اس دین کو دنیا سے الگ کریں گے تو روحانیت آ جائے گی۔ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے آپ تسبیح کے دانے کھٹکھٹائیے، تسبیحات پڑھتے رہیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، یہ اسلام کے اندر محمود عمل، اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر محمود اور اچھا عمل نہیں ہے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے عبادت میں لگے رہنا، نہیں، دنیا کے تقاضے کو بھی پورا کرنا ہے اور اسی تقاضے کے درمیان سے جب یہ آواز آئے کس چیز کی، اذا نودی الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے آواز دیا جائے، جمعہ کی نماز کا تذکرہ خاص طور پر ہے، آواز دی جائے، اذان جائے، آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے بس دوڑ پڑو۔ تمہارا تجارت کرنا، تمہارا بزنس کرنا، تمہارا نوکری کے اندر رہنا، تمہارا مزدوری کرنا، یہ سب ہو جائے گا کہ اس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں، آخرت کو ہم بنا رہے ہیں، آخرت کو ہم بنا۔ دین دنیا الگ نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا یہ مزہ ہے، یہ ہے ایمان۔ اس وقت ایمان پرکھا جاتا ہے، ایمان کی جانچ اس وقت ہوتی ہے۔ ایک آدمی فری ہے، ریٹائر ہو گیا، اب اس کو اللہ اللہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ بھی اچھی بات ہے، وہ بھی کیا ہے، اچھی بات ہے کہ کوئی ریٹائر ہو جائے اپنے کام سے اور اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کی توفیق مل جائے اور اپنے آپ کو وہ عبادت کے لیے مخصوص کرے، یہ محمود عمل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی اب آپ فارغ ہو گئے، دعوت و تبلیغ سے دین مکمل ہو گیا، اللہ کی عبادت کے لیے کی طرف آپ چلے آئیے۔ تو اگر کوئی ریٹائر ہو، لیکن ایک وہ بندہ جو تجارت کر رہا ہے، جو نوکری کر رہا ہے، جو دن رات بھاگ اور دوڑ کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے شیٹر گراتا ہے، اپنی دکان بند کرتا ہے، اپنی مشغولیت اور مصروفیت سے رکتا ہے اور اللہ رب العالمین کے آگے آ کر کے جھکتا ہے، اس کے حق کو وہ ادا کر رہا ہے، یہ ہے اصل۔ ایسے بندے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، ایسے بندے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے، سنو میں نے اسے بخش دیا اور میں نے اسے جنت دے دی۔ چنانچہ آپ نے صحیح کی صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجب ربک من رعی الغنم فی شظیۃ الجبل، تمہارا رب اس بکری کے چرواہے کے اوپر خوش ہوتا ہے، تمہارا رب بکری کے اس چرواہے کے اوپر خوش ہوتا ہے جو پہاڑی کی گھاٹیوں میں، پہاڑ کی گھاٹیوں میں اپنی بکریوں کو وہ چراتا ہے۔ ثم یؤذن ویقیم الصلاۃ، پھر وہ اذان دیتا ہے اور اذان دے کر کے وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو یقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کی طرف، یخاف منی، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، سنو قد غفرتہ وادخلتہ الجنہ، سنو اے فرشتو میں نے اس بندے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا اور اسے ہم نے جنت میں داخل کر دیا۔ دین دنیا یہ الگ نہیں ہے۔ ایک بکری کا چرواہا پہاڑی کی گھاٹی میں کیا کر رہا ہوتا ہے، بکری چراتا ہے، مشغولیت ہے اس کو، آپ اسی طرح سے دیگر کاموں کو آپ دیکھ لیجئے، دیگر کاموں کو آپ قیاس کر لیجئے، تجارت کر رہے ہیں، مشغولیت ہے، پارٹی سامنے ہے، نماز کا ٹائم جانے والا ہے اور ہم چھوڑو اس ٹائم کا اس ٹائم، اس ٹائم ظہر عصر عصر مغرب، یہ پوزیشن میں رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب جس چیز کا وقت آ جائے دنیا کو ساتھ لے کر کے ساری مشغولیات کو تج دیجئے، الگ کر دیجئے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے، یہ ساری برکتیں لے کر کے آتی ہیں،
ساری برکتیں اس میں ہیں. روزی مقدر ہے, اللہ نے تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے اس سے زیادہ ہمیں ملنی نہیں ہے اور اس سے کم نہیں ہونی ہے. جتنی لکھی ہے اللہ رب العالمین اتنی دے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کے ساتھ اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دے گا, اس کے اندر برکت دے گا. میں آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. وہ ہے مسلم کی روایت, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا الگ نہیں ہے, دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیے. اسی لیے اسلام کے اندر وہ نوجوان جو بیکار بیٹھا رہتا ہے, اڈے بازی کرتا ہے, نکڑ پہ چائے پی کر کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے, لایانی چیزوں کے اندر وہ لگا رہتا ہے, اسلام میں ایسا آدمی مذموم ہے, محمود نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے, معیوب ہے. یہ عیب بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہیں, معیوب ہے دین اسلام کے اندر. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کا تذکرہ کیا, لمبی حدیث ہے, خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کہ ایک شخص گزر رہا تھا میدان سے, یا آپ یہ کہہ لیجیے زراعتی ایریے سے, جہاں کسانی ہو رہی ہے, یہاں کھیت کاشتکاری ہو رہی ہے, اس ایریے سے ایک بندہ گزر رہا تھا. دیکھا کہ اچانک بدلی آئی اور اس بدلی سے آواز آتی ہے کہ اے بادل, تم فلاں شخص, نام کے ساتھ کا فلاں شخص کے کھیت میں جا کر کے برسو. اس بندے نے دیکھا کہ یہ آواز آئی بدلی سے اور پھر وہ بدلی آگے بڑھنے لگی. اس بندے نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے دیکھا کہ ایک جگہ جا کر کے وہ بدلی پھٹ گئی, خوب برسی, اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ ہے, جو بندہ وہاں پانی کے پاس گیا اور اس نے وہاں سے ایک نالی نکالی, نکالتے ہوئے اپنے کھیت کے اندر لا رہا ہے, اور اس کا کھیت کیا ہو رہا ہے, سیراب ہو رہا ہے اس پانی سے. جب یہ بندہ پہنچا وہاں تو دیکھا کہ وہ بندہ ایسا کام کر رہا ہے اور بدلی یہاں برسی, تو پوچھا کہ اللہ کے بندے بتاؤ, یا عبداللہ ما اسمک, اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتا دیا. لیکن ایک اجنبی آدمی جب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ تمہارا نام کیا ہے, تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ کیوں نام پوچھ رہا ہے. اسی طرح اس کسان کو تعجب ہوا کہ یہ نام کیوں پوچھ رہا ہے. تو کہا کہ اللہ کے بندے, آپ نے میرا نام پوچھا کہ کوئی خاص بات, کیوں آپ نے میرا نام پوچھا؟ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جب آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا ہی دیتے ہیں کہ یہ جو بادل ابھی برسا ہے تمہارے کھیت کے پاس یا تمہارے کھیت میں, اس بدلی سے ایک آواز آئی تھی اور ایک نام لیا گیا تھا, اور اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسی کھیت میں جا کر کے برسنا, فلاں کے کھیت کے پاس جا کر کے برسو اور اس کو سیراب کرو. اس بادل سے تمہارے ہی نام کی آواز آئی تھی جو تم نے ابھی بتایا ہے, تمہارے نام کی آواز آئی تھی. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ وہ نام میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اس لیے میں نے پوچھا. پھر اس بندے نے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا فضل کسی کے ساتھ نہیں ہے, تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ کوئی خاص بات ہے جو تمہارا معاملہ ہے ایسا خاص اللہ رب العالمین کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو کوئی خاص بات نہیں ہے, لیکن جو بات ہے وہ میں تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ میں جو کچھ یہاں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس سے عنایت کرتا ہے, بخشتا ہے, اس کو میں 3 حصے میں تقسیم کر دیتا ہوں. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. حدیث کا جملہ ہے کہ پہلا حصہ وہ اللہ کے لیے نکالتا ہے. حدیث کا جملہ ہے, حدیث میں جو آیا ہے کہ اس بندے نے کہا کہ اس میں کا ایک حصہ یعنی 1/3 میں اللہ کے راستے کے لیے نکال دیتا ہوں, دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں, اور تیسرا حصہ یہ پونجی ہے جو اس بزنس کے اندر لگی رہتی ہے, جو اس کھیت میں لگتی ہے. تو آپ یہ سمجھ گئے دین دنیا ایک ساتھ ہے. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا ایک حصہ مال لگا رہا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو, بدنی حقوق کو نہیں ادا کرے گا, نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. اور بھی جو حقوق ہے وہ ادا کرے گا. مال نکالنا جو ہے نا, مال جیب سے نکالنا بہت ثقیل ہے, بوجھ ہے, بوجھ جلدی نکلتا نہیں لوگوں کے جیب سے, لوگوں کے اکاؤنٹ سے جلدی وہ نہیں نکلتا نہیں. اس لیے اہل علم نے کہا کہ مال جو ہے وہ ثقیل ہے, بوجھ ہے, وہ جلدی باہر جیب سے نہیں آتا ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے.
اور اسی لیے جو نکالتا ہے نا صدقہ کو صدقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یصدق الایمان، کہ وہ مال کا اس کا نکالنا باہر اپنے جیب سے اپنے اکاؤنٹ سے، یہ اس کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور پھر تصدیق ہی نہیں کرتا، اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے برکت آتی ہے، کس طرح اللہ نوازتا ہے، کس طرح اللہ برساتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے دین کو لے کر کے چلے گا اور اپنی دنیا کو آخرت کے راستے کے اوپر لگائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی دین کی بھی اصلاح کر دے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت عنایت فرمائے گا۔ اور ولا تنس نصیبک من الدنیا، اسلام کبھی بھی دنیا سے منع نہیں کرتا، آپ اچھا کھائیے مگر یہاں تک مت کھائیے کہ بدہضمی ہو جائے، فضول خرچی مت کیجیے، تبذیر مت کیجیے، پیسے ہیں تو آپ لٹا رہے ہیں، لٹانا ہے تو خیر و بھلائی کے راستے میں لٹاؤ۔ اتنا بڑا شہر، میں گیا تو پہلے آنا ہوا اس شہر میں، اتنا بڑا شہر، اور میں نے دیکھا کہ کوئی قاعدے کا اسکول نظر نہیں آ رہا ہے، ہوگا کہ اور بھی لوگوں کا ہو سکتا ہے، میں آپ کی باتیں کر رہا ہوں، قاعدے کے کوئی جامعہ نظر نہیں آیا مجھے، جامعۃ الفلاح میں گیا ہوں وہ بھی ہے، مفلحات ہے، لیکن ایک برانڈ چیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ جوتے چپل کی دکان کھولتے ہو تو دوسرے دن سوچتے ہو کہ برانڈ کیوں نہیں بن جائے یہ ہمارا، اور دین کے کام میں آپ کے پاس برانڈ نہیں ہے، دین کا کام آپ جیسے تیسے کرنا چاہتے ہو، جس طرح سے چاہو کرنا چاہو، جیسی نیت ویسا پھل، جیسی کوشش ویسا نتیجہ، یہ پرفیکٹ ہے۔ اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑے لوگ اور ایسی محرومیاں، ہاں مساجد ہے یہ بیسک چیز ہے، لیکن مسجد سے آگے بڑھیے۔ اگر نسلوں کو سنوارنا ہے، نسلوں کو بنانا ہے تو مسجد سے آگے بڑھیے، ایجوکیشن فیلڈ میں آئیے، تعلیم گاہ بنائیے، انسٹیٹیوشن بنائیے، وہ اتنا بڑا سرمایہ اس کے اندر ہو، اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، صرف مسجد کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اب یہ پراپرٹی جو ابھی ہمارے سامنے جو میں نے دیکھ رہا ہوں، اسے آپ اس میں کیا کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف مسجد بنا کر کے اس کو رکھیں گے، اس میں تحفیظ کیوں نہیں چل رہا ہے، اس میں اچھے خاصے انسٹیٹیوشن کیوں نہیں چل سکتے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کو تلاشو بھائیو، یہ دنیا ایسی ہی رہ جائے گی، ایسی ہی رہ جائے گی۔ حملے ہوتے ہیں تو مسجد بھی نہیں بچتی، غزہ کے اوپر جو حملے ہوئے صرف انسانی جانوں پہ ہو رہے تھے، مسجدوں کے اوپر بھی ہو رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کے لیے آخرت بنانے کے کام میں ہم لوگوں کو لانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔